میرا نام انجلا کنگ ہے۔ تقریباً 1 عشرے تک میں دائیں بازو کے نظریات رکھنے والی انتہا پسند کے طور پر ایک سفید فام نسل پرست تنظیم سے منسلک تھی۔ میرا نام کیتھرین پاور ہے اور میں نے 1970 میں ویتنام کی جنگ کو رکوانے کی کوشش میں ایک انقلابی گوریلا تنظیم میں شمولیت اختیار کی۔ میرا نام شیراز ماہر ہے اور میں حزب التحریر کا سابق رکن ہوں۔ 3 مختلف چہرے اور ان کے پیچھے چھپی مختلف کہانیاں، لیکن ان کے ماضی میں کچھ نہ کچھ مشترک ہے، جیسے انتہا پسند نظریات کی آبیاری۔ ان تینوں کو حال ہی میں واشنگٹن ڈی سی میں ہونے والے ایک مذاکرے میں اکٹھا کیا گیا۔ مقصد تھا کہ دنیا ان کی معلومات اور تجربات کی مدد سے ان وجوہ کو بہتر طور پر سمجھ سکے جو انتہا پسندی کے نظریات پیدا کرنے کا باعث بنتی ہیں۔ ماضی کی سفید فام نسل پرست انجلا کنگ کہتی ہیں کہ ان میں انتہا پسندی کے جراثیم اس وقت پیدا ہوئے جب وہ ابھی صرف 7ویں کلاس میں تھیں۔ جب آپ ان عوامل اور جذبات کو دیکھیں جن کے باعث ہم تینوں انتہا پسند کارروائیوں میں شامل ہوئے تو پتہ چلتا ہے کہ ہم سب کو ایک ہی چیز کی تلاش تھی، یعنی کسی اہم چیز کا حصہ بننا، اپنی شناخت اور اپنے مقام کی تلاش، شاید اپنی ذات کے معمے کو مکمل کرنے کے لیے گمشدہ کڑی کی تلاش۔ شیراز ماہر ماضی میں حزب التحریر نامی تنظیم کا حصہ رہ چکے ہیں، جسے آج دنیا کے کئی حصوں میں اس کے مبینہ پرتشدد نظریات کے باعث کل عدم قرار دیا جا چکا ہے۔ شیراز کے مطابق مغرب اور خاص طور پر امریکہ کی خارجہ پالیسی کو مسلم دنیا میں انتہا پسند نظریات کی تخلیق کے لیے مکمل طور پر ذمہ دار ٹھہرانا درست نہیں۔ اگر آپ عراق اور افغانستان پر بمباری کر رہے ہیں تو ان انتہا پسند تنظیموں کے لیے نئے لوگ بھرتی کرنا آسان ہو جائے گا۔ خارجہ پالیسی اس پر اثر انداز ہوتی ہے، لیکن بالکل ویسے ہی جیسے سماجی اور تعلیمی محرومی کوئی بھی نظریاتی سوچ ان عوامل سے جنم نہیں لیتی۔ اس کا بنیادی ڈھانچہ پہلے سے ہی موجود ہوتا ہے۔ کیتھرین پاور ان امریکیوں میں شامل تھیں جو ویتنام میں امریکی جنگ کے خاتمے کے مقصد سے پرتشدد کارروائیوں کے لیے منظم ہوئے تھے۔ ان کی رائے میں ویتنام جنگ کے مقابلے میں امریکہ کی حالیہ جنگوں کا انتہا پسند سوچ کو ہوا دینے کے حوالے سے ملک کی نوجوان نسل پر بالکل مختلف اثر ہو رہا ہے۔ امریکی نوجوان عراق اور افغانستان کی جنگوں کے حوالے سے لا تعلقی کا رویہ اپنائے ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ وہ یہ بتاتی ہیں۔ میرے خیال میں آج ہم سماجی تبدیلیاں لانے کے لیے نفرت اور تشدد سے پاک طریقوں کے بارے میں زیادہ جانتے ہیں۔ ان تینوں افراد کا کہنا ہے کہ انہیں اپنی انتہا پسند سوچ اور انتہا پسند تنظیموں سے اپنے تعلق کو ختم کرنے کے لیے کئی کٹھن مراحل سے گزرنا پڑا۔ اپنے انہی تجربات کی بنیاد پر ان کا دعویٰ ہے کہ وہ نوجوان نسل کو انتہا پسندی کے جال میں پھنسنے سے بچانے میں مدد دے سکتے ہیں۔ جو کوئی بھی انتہا پسندی کی جانب مائل ہو رہا ہے، میں اس سے کہوں گا کہ وہ اپنے اسلامی علم کے ذرائع پر دوبارہ تحقیق کرے اور اس سیاسی دنیا کا جائزہ بھی لے جس میں ہم رہ رہے ہیں۔ یہ کہہ دینا آسان ہے کہ مغرب برا ہے اور مسلمانوں پر ظلم کر رہا ہے۔ عائشہ خالد، اردو VOA، واشنگٹن۔